ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ایک خوبصورت نشست، بہت ہی حسین شخصیات ہمارے ساتھ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور آپ ان کے کلام کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے لازمی، اور ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک مختصر سی جو غزل ہے اقبال کی، اس سے آغاز کر کے میں دوبارہ جو ہے نظامت کے فرائض جو ہیں ڈاکٹر نجم قریشی صاحب کی طرف آؤں گا۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ملا جواب کے تعبیر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کے تعبیر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کے تعبیر خانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب تعمیر اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت ہے زوال جس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت ہے زوال جس کی، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ میں ڈاکٹر نجم قریشی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اپنی جو معزز مہمان ہیں ان کو دوبارہ مدعو کریے ان کے کلام کے لیے۔ بہت شکریہ عرفان۔ ہم اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور عالم چوتھائی صاحب آپ کی اجازت سے میں نیکسٹ شاعرہ ڈاکٹر نگہت افتخار صاحبہ کو مدعو کرتا ہوں۔ نگہت صاحبہ کے بارے میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اپنے ذاتی احساسات اور جذبات اور اظہار کے لیے ایک ایسا سادہ بے تکلفانہ لہجہ اختیار کرتی ہیں جو دوسری شاعرات میں کم سے کم سننے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے کلام اور بیان میں احساسات کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نہایت احترام سے محترمہ ڈاکٹر نگہت کو دعوت کلام کی جسارت کر رہا ہوں۔ جناب ڈاکٹر نگہت افتخار صاحبہ۔ حیرت تو یہ ہے جن سے میں کچھ مانگتی نہیں، حیرت تو یہ ہے جن سے میں کچھ مانگتی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور کوئی در تلاش کر، حیرت تو یہ ہے جس سے میں کچھ مانگتی نہیں، وہ کہہ رہا ہے اور کوئی در تلاش کر، اور جینے کو چاہیے ہے ہر ایک آن جستجو، جینے کو چاہیے ہے ہر ایک آن جستجو، مل جائے وہ اگر اسے کھو کر تلاش کر، مل جائے وہ اگر اسے کھو کر تلاش کر، اور بے احتیاطیاں اسے مغرور کر نہ دیں، بے احتیاطیاں اسے مغرور کر نہ دیں، نکھت تو اس کو اس سے بھی چھپ کر تلاش کر، بے احتیاطیاں اسے مغرور کر نہ دیں، بے احتیاطیاں اسے مغرور کر نہ دیں، نکھت تو اس کو اس سے بھی چھپ کر تلاش کر۔ اور 3 شعر اور پیش کرنا چاہوں گی کہ آ کبھی لذت یکتائی دیکھ، آ کبھی لذت یکتائی دیکھ، جھیل کر تو میری تنہائی دیکھ، آ کبھی لذت یکتائی دیکھ، جھیل کر تو میری تنہائی دیکھ، روشنی ٹوٹ پڑی تھی مجھ پر، روشنی ٹوٹ پڑی تھی مجھ پر، چھین کر لے گئی بینائی دیکھ، روشنی ٹوٹ پڑی تھی مجھ پر، چھین کر لے گئی بینائی دیکھ، آ کبھی پیرہن گل میں آ کبھی پیرہن گل میں اور نکھت کی مسیحائی دیکھ، آ کبھی پیرہن گل میں اور نکھت کی مسیحائی دیکھ، دیکھ کر جھیل کر تو میری تنہائی دیکھ۔ بہت خوبصورت شعر۔ اب غزل کے کچھ اور شعر اگر اجازت ہو تو۔ جی ارشاد ارشاد۔ ختم ہی نہیں ہوتا سلسلہ خیالوں کا، ختم ہی نہیں ہوتا سلسلہ خیالوں کا، ذہن کس طرح روکے داخلہ خیالوں کا، ختم ہی نہیں ہوتا سلسلہ خیالوں کا، ذہن کس طرح روکے داخلہ خیالوں کا، اور خواب بن کے سوتے میں
क्यों सताने आते हो, ख्वाब बन के सोते में क्यों सताने आते हो, कैसे बढ़ गया इतना हौसला ख्यालों का। ख्वाब बन के सोते में क्यों सताने आते हो, कैसे बढ़ गया इतना हौसला ख्यालों का। रोज़ बटती रहती हूँ जिंदगी का धागा यूं, रोज़ बटती रहती हूँ जिंदगी का धागा यूं। एक सिरा हकीकत का, एक सिरा ख्यालों का, एक सिरा हकीकत का, एक सिरा ख्यालों का। जिंदगी की राहों में साथ साथ है मेरे, जिंदगी की राहों में साथ साथ है मेरे। कम मगर नहीं होता फासला ख्यालों का, कम मगर नहीं होता फासला ख्यालों का। और हम ज़मीर की आवाज़ को दबाए फिरते हैं, हम ज़मीर की आवाज़ को दबाए फिरते हैं और सुनाते फिरते हैं फैसला ख्यालों का, और सुनाते फिरते हैं फैसला ख्यालों का। उसके सारे लफ्ज़ों में चाशनी घुली सी है, उसके सारे लफ्ज़ों में चाशनी घुली सी है। गुफ्तगू में रहता है जायका ख्यालों का, गुफ्तगू में रहता है जायका ख्यालों का। उसके सारे लफ्ज़ों में चाशनी घुली सी है, गुफ्तगू में रहता है जायका ख्यालों का। और ज़िंदगी अजीरन थी और अब हुई मुश्किल, ज़िंदगी अजीरन थी और अब हुई मुश्किल। ख्वाब मैंने देखे क्यों हो बुरा ख्यालों का, ज़िंदगी अजीरन थी और अब हुई मुश्किल। ख्वाब मैंने देखे क्यों हो बुरा ख्यालों का। और रूह पर जो वारिद हो उसकी तर्जुमानी कर, रूह पर जो वारिद हो उसकी तर्जुमानी कर। शायरी नहीं निखर मशगला ख्यालों का। वाह वाह, शायरी नहीं निखर मशगला ख्यालों का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत और खूबसीरत जो चेहरा है, उनके आपने अल्फाज बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपना पैगाम दिया उन्होंने। जी डॉक्टर नजम कुरैशी साहब जी, अब अपनी इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और नसीर अहमद शाह साहब से मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि ये हमें अपना कलाम पेश करें। नसीर शाह साहब के बारे में मुख्तसरन ये बताऊँ कि इनका ज़रिया रोज़गार जो है वो तो बिज़नेस है, लेकिन ये गुलशन कारोबार पे भी बड़ी बारीक नज़र रखते हैं और माहौल और वाक़यात की तस्वीर कशी में इनको बड़ी महारत हासिल है। और ये इससे पहले हमको सराइकी ज़ुबान में कलाम अपना अता कर चुके हैं, अब इनसे चाहेंगे कि उर्दू ज़ुबान में कुछ हमें ओके। नसीर साहब, आदम साहब की इजाज़त के साथ जी गज़ल के 2-3 अशार और दूसरी गज़ल के 2-3 अशार पेश करूँगा जी, इजाज़त हो तो जी। अर्ज़ है कि दर्द की आह को यूं हमने दबाए रखा, दर्द की आह को यूं हमने दबाए रखा। आँख से बह न सका खून छुपाए रखा, आँख से बह न सका खून छुपाए रखा। और गम की तस्वीर के शाहकार की मानिंद हमने, गम की तस्वीर के शाहकार की मानिंद हमने दिल की दीवारों पे ये ज़ख्म सजाए रखा। गम की तस्वीर के शाहकार की मानिंद हमने दिल की दीवारों पे ये ज़ख्म सजाए रखा। एक शेर इस गज़ल का और है कि काबिल गौर है डॉक्टर साहब कि हाथ तो जल ही गए तुंद हवाओं में मगर, हाथ तो जल ही गए तुंद हवाओं में मगर तेरी यादों का हर एक दीप जलाए रखा। हाथ तो जल ही गए तुंद हवाओं में मगर तेरी यादों का हर एक दीप जलाए रखा। 2-3 अशार एक गज़ल के पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि तुझ पे कभी भी ऐसी क़यामत ना आए दोस्त, तुझ पे कभी भी ऐसी क़यामत ना आए दोस्त, न तू कभी यूं हिज्र में तड़पे के हाय दोस्त, न तू कभी यूं हिज्र में तड़पे के हाय दोस्त। चश्मे फरेबे इश्क के आए न तहदाम, चश्मे फरेबे इश्क के आए न तहदाम।
تیری نظر میں کوئی نہ ایسا سمائے دوست. اور عرض ہے کہ سوچوں پہ اختیار ہے تجھ کو تو بے پناہ, سوچوں پہ اختیار ہے تجھ کو تو بے پناہ, کوئی پرانی یاد نہ تجھ کو ستائے دوست. سوچوں پہ اختیار ہے تجھ کو تو بے پناہ, کوئی پرانی یاد نہ تجھ کو ستائے دوست. اور تسکین جاں کو نہ کبھی راتوں کو اٹھ کے تو زخموں کو چھیل چھیل کے مرہم بنائے دوست. زخموں کو چھیل چھیل کے مرہم بنائے دوست. عرض ہے اٹھے جو درد ہنس کے اٹھے جو درد ہنس کے بہلا تو دوں مگر, اٹھے جو درد ہنس کے بہلا تو دوں مگر, نوحہ گھڑی کا ڈھنگ یہ مجھ کو نہ آئے دوست. نوحہ گھڑی کا ڈھنگ یہ مجھ کو نہ آئے دوست. آخری شعر عرض کروں گا کہ گریا کی لذتوں سے ہوں مانوس اس قدر, گریا کی لذتوں سے ہوں مانوس اس قدر, اب تو نوید وصل بھی مجھ کو رلائے دوست. بچھڑے ہوں کی یادوں کو, اپنے وصال کو, ہجر کو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سید نصیر احمد صاحب پیش کر رہے تھے. الہی وہ صورتیں کس دیس بستیاں ہیں, اب دیکھنے کو جن کو آنکھیں ترسیاں ہیں, جانے والے لوٹ کر کبھی آیا نہیں کرتے, دنیا میں کون کون نہ یک بار ہو گیا. جی ڈاکٹر نجم قریشی صاحب آپ آگے بڑھیے. بہت شکریہ عرفان. ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور سمن تلوار صاحب آپ سے ایک دعا دوبارہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے کلام سے خوبصورت ترنم بھری آواز میں جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سنا عنایت کریں. جی اس سے پہلے آپ ساجد صاحب کو یا رانا رزاق صاحب کو جن کو لینا چاہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں. ہو گیا نظم پیش کرتی ہوں. اس کا عنوان ہے آنسو. آنسو بھی ہمیں زندگی میں خوشی میں بھی آتے ہیں, غم میں بھی آتے ہیں. تو ایک میں نے اس کا ایک نظارہ سا کھینچا ہے. جی ارشاد. میرے آنسو تم ہو ساتھی میرے, میرے آنسو تم ہو ساتھی میرے, مجھ پر نہ جانے کتنے احسان ہیں تیرے. واہ واہ. جب بھی یادیں ان کی میرے دل میں گھر آئی, اور سہن نہ ہوئی مجھ سے ان کی جدائی, تم نے خود کو بہا کر اپنی ہستی مٹا کر مجھ کو جینا سکھایا, ورنہ غم ضبط کرنا کوئی آسان نہ تھا, تیرا بہنا ہی میری زندگی کا سامان. واہ 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 جی واہ. تھینک یو. میری بے بس سونی اور سوکھی آنکھوں کو سینچا ہے, آباد کیا ہے تم نے اپنی نمی سے صدا, تم نے خود کو بہا کر, تم نے خود کو لٹا کر, اپنی ہستی مٹا کر سنبھالا مجھے. واہ کیا تمہاری ادا. واہ جی واہ کیا تمہاری ادا. تھینک یو. میرے ڈوبتے دل کو سینچا ہے تم نے طوفانوں سے, مجھے سنبھالا ہے تم نے بڑے ہی ارمانوں سے. اب میں آخر میں یہ کہوں گی, میرے آنسوؤں میری ایک التجاب سنو, میرے آنسوؤں میری ایک التجاب سنو, میری نظریں جب ان سے ملیں گی ایک دن, خدایا اس وقت نہ بہنا تم. ڈب ڈب آئی آنکھوں سے انہیں نہ دیکھ پاؤں گی میں, تمہاری طوفان میں ڈوبی کچھ نہ کہہ پاؤں گی میں. جیسے ہی اوجھل ہو جائیں میری نظروں سے وہ, تو پھر بے شک دل کھول کر لٹانا میرے آنسوؤں اپنا یہ انمول موتیوں کا خزانہ. بہت خوب, بہت شکریہ. میں سمن تلوار صاحبہ کی نظر کروں گا کہ قلم کے ساتھ بارش آنسوؤں کی آ ہی جاتی ہے, قلم کے ساتھ بارش آنسوؤں کی آ ہی جاتی ہے, میں کیسے تیری یاد کاغذ پہ تحریر کرتا.
بہت اچھا، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے اظہار کیا. جی رانا محمد رزاق صاحب جو ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں گے. جی رانا عبد الرزاق صاحب. آسی صحرائی ان کا شاعرانہ نام ہے. ماشاءاللہ. میں یاد وطن کے حوالے سے جی بے شک. فلک کی جگمگاہٹ سے فضا بھی مسکراتی ہے. واہ واہ. فلک کی جگمگاہٹ سے فضا بھی مسکراتی ہے. چمن کی خاک گل دھیمے سروں میں گنگناتی ہے. نسیم صبح کے بوسوں نے کلیوں کو جگایا ہے. کہیں شعلہ بدن پھولوں کو شبنم میں سلایا ہے. نویلی صبح کے دامن میں شجر بھی لہلہاتے ہیں. ہوا کے ساز پر پتے شجر کے کھنکھناتے ہیں. گلہائے رنگا رنگ نے گلستان دل کو مہکایا. گلہائے رنگا رنگ نے گلستان دل کو مہکایا. چھلاوا بن شفق نے دیدائے بینا کو گرمایا. نشے میں بیروی پھولوں کا گھونگھٹ جب اٹھاتی ہے. نشے میں بیروی پھولوں کا گھونگھٹ جب اٹھاتی ہے. مجھے بے ساختہ اپنے وطن کی یاد آتی ہے. واہ. مجھے بے ساختہ اپنے وطن کی یاد آتی ہے. ناظرین، وطن سے جو دور ہیں، جو پردیسی ہیں، جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، ان کا کیا یعنی کس طرح ان کی زندگی بیتتی ہے، کیسے گزرتی ہے، ان تمام لمحوں کو بڑے خوبصورت پیرائے میں رانا عبد الرزاق صاحب نے بیان کیا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں. وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیری روح تیرے جسم سے عبارت ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیے اپنا جو ہے سلسلہ ہمارا، کیونکہ یہ لاسٹ ہماری نشست ہے، اختتام کی طرف بھی رواں دواں ہے. جی اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو دعوت کلام دوں، ایک شعر عرض کرتا ہوں. یہ غنچہ دہن والے، یہ دل دادہ فن والے. واہ. یہ غنچہ دہن والے، یہ دل دادہ فن والے. واہ. ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اب دار و رسن والے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اب دار و رسن والے. واہ واہ واہ. ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. جی رانا ساجد صاحب، آپ کو ایک دو دوبارہ ہم زحمت دیں گے کہ اپنے کلام سے ہمیں عنایت کریں. جی ارشاد. تمہارے خواب ان آنکھوں کو دکھائے بھی نہیں جاتے. واہ. تمہارے خواب ان آنکھوں کو دکھائے بھی نہیں جاتے، مگر جو نقش ہیں دل پر مٹائے بھی نہیں جاتے. واہ واہ جی واہ واہ. ستم اس پر نہیں ملتا کوئی کاندھا محبت کا. ستم اس پر نہیں ملتا کوئی کاندھا محبت کا. سلگتے اشک دامن میں چھپائے بھی نہیں جاتے. اور شعر ہے کہ وہی جو لوگ رہتے ہیں نوابوں کی طرح دل میں. وہی جو لوگ رہتے ہیں نوابوں کی طرح دل میں، اگر گر جائیں نظروں سے اٹھائے بھی نہیں جاتے. واہ واہ واہ. وہی جو لوگ رہتے ہیں وہی جو لوگ رہتے ہیں نوابوں کی طرح دل میں، اگر گر جائیں نظروں سے اٹھائے بھی نہیں جاتے. بے شک. اور شعر ہے کہ کتابوں میں چھپائے جو تمہارے نام لکھ لکھ کر. کتابوں میں چھپائے جو تمہارے نام لکھ لکھ کر، کروں میں کیا وہ خط مجھ سے جلائے بھی نہیں جاتے. واہ واہ جی واہ. بہت اچھے. کتابوں میں چھپائے جو تمہارے نام لکھ لکھ کر، کروں میں کیا وہ خط مجھ سے جلائے بھی نہیں جاتے. وہ کیسے لوگ ہیں کامل محبت کے صحیفوں میں. وہ کیسے لوگ ہیں کامل محبت کے صحیفوں میں،
نہیں جو یاد بھی آتے بھلائے بھی نہیں جاتے، نہیں جو یاد آتے بھلائے کہ میری وحشت کے جتنے دیپ ہیں بجھتے نہیں لیکن، میری وحشت کے جتنے دیپ ہیں بجھتے نہیں لیکن، سرے صحرا مگر مجھ سے جلائے بھی نہیں جاتے۔ اور آخری شعر ہے کہ نہ جانے اس محبت پر وہ کیسے قرض ہیں ساجد، نہ جانے اس محبت پر وہ کیسے قرض ہیں ساجد، بتائے بھی نہیں جاتے چکائے بھی نہیں جاتے، تمہارے خواب ان آنکھوں کو دکھائے۔ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے اپنا محبتوں کا اظہار کیا رانا محمد ساجد صاحب نے۔ اب جی ڈاکٹر صاحب جی آئی تھنک اس موقع پر ایک دفعہ دوبارہ سے ہم عرفان آپ کا اور نور ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل، اتنی نشست لائی جس کو کہ دنیا کے 180 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے، 180 سے زائد ممالک میں جو ہے براہ راست ہماری جو نشریات ہیں یہ جا رہی ہیں ناظرین۔ اس موقع پہ میں ایک فراز کا شعر پڑھوں گا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے، نور ٹی وی کے، کہ آپ نے اپنے حصے کی ایک شمع جلائی اور اس کی روشنی جو ہے 180 ملکوں تک پہنچ رہی ہے۔ بہت شکر گزار ہیں، جلاتے رہیں۔ جی آدم چوتائی صاحب، صدر صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں پروفیسر عبدالقدیر کوکب صاحب کو دوبارہ انوائٹ کروں کہ وہ اپنے شاعری سے ہم کو بہرہ مند فرمائیں۔ جی ڈاکٹر عبدالقدیر کوکب صاحب۔ جی جب محبوب سے نگاہیں ملتی ہیں واہ تو عاشق کے کیا تصورات، کیا خیالات ہوتے ہیں، ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی جی جب ملی اس کی نگاہوں سے نگاہیں میری، جب ملی اس کی نگاہوں سے نگاہیں میری، یوں لگا دور ہوئیں جیسے بلائیں میری، جب ملی اس کی نگاہوں سے نگاہیں میری، یوں لگا دور ہوئیں جیسے بلائیں میری، بات کرنے سے جڑیں پھول لبوں سے اس کے، بات کرنے سے جڑیں پھول لبوں سے اس کے، اس کی مسکان سے اڑتی ہیں خزائیں میری، اس کی مسکان سے اڑتی ہیں خزائیں میری۔ چغتائی صاحب شعر عرض ہے، اس کی نظروں نے زمانے کو کیا یوں روشن، واہ واہ، اس کی نظروں نے زمانے کو کیا یوں روشن، ہیں اسی نور سے معمور نگاہیں میری، اس کی نظروں نے زمانے کو کیا یوں روشن، ہیں اسی نور سے معمور نگاہیں میری، میرے جیون کی ہے امید فقط اس سے ہی، میرے جیون کی ہے امید فقط اس سے ہی، جس سے وابستہ ہیں ساری ہی ادائیں میری، میرے جیون کی ہے امید فقط اس سے ہی، جس سے وابستہ ہیں ساری ہی ادائیں میری، اس کی نظروں میں محبت کا سمندر پا کر، اس کی نظروں میں محبت کا سمندر پا کر ڈوبنے کو ہوئیں بےتاب نگاہیں میری، اس کی نظروں میں محبت کا سمندر پا کر ڈوبنے کو ہوئیں بےتاب نگاہیں میری، ایک جھلک دیکھے نا کوکب تو سکون ملتا نہیں، ایک جھلک دیکھے نا کوکب تو سکون ملتا نہیں، کاش لگ جائیں اسے ساری دعائیں میری، ایک جھلک دیکھے نا کوکب تو سکون ملتا نہیں، کاش لگ جائیں اسے ساری دعائیں میری، جب ملیں
اس کی نگاہوں سے نگاہیں میری یوں لگا دور ہوئیں جیسے بلائیں میری. واہ, بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر عبدالقدیر کوکب صاحب نے اپنی محبتوں چاہتوں سے لبریز جو ہے وہ پیغام اور اظہار خیال کیا. میں ان کی نظر بھی ایک ان کی محبت کی نظر کروں گا کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور. ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور. عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں, عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. جی ڈاکٹر صاحب, آج کا یہ مشاعرہ حلقہ رفیقان سخن برمنگھم کی محنت و کاوش سے پیش ہو رہا ہے. ہم اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دوبارہ ایک زحمت دوں گا ڈاکٹر نگہت افتخار صاحبہ کو کہ ہم کو اپنے جی ڈاکٹر نگہت افتخار صاحبہ بہت خوبصورت انداز میں ایک شوق سے لہجے میں چند شعر ہیں کہ ان کو حسرت رہی نشانی کی, ان کو حسرت رہی نشانی کی, ہم نے جو بات کی زبانی کی, ہم نے جو بات کی زبانی کی. ان کو حسرت رہی نشانی کی, ہم نے جو بات کی زبانی کی. اور شرط رکھتے ہو کیوں روانی کی, اس نے مطلب شرط رکھتے ہو کیوں روانی کی, برف صورت ہے ایک پانی کی. شرط رکھتے ہو کیوں روانی کی, برف صورت ہے ایک پانی کی. اور مجھ کو خود پر تیرا گما گزرا, مجھ کو خود پر تیرا گما گزرا, حد ہوئی آج بدگمانی کی. مجھ کو خود پر تیرا گما گزرا, حد ہوئی آج بدگمانی کی. پھر تماشا بنا دیا مجھ کو, پھر تماشا بنا دیا مجھ کو, پھر نئی آپ نے کہانی کی. پھر تماشا بنا دیا مجھ کو, پھر نئی آپ نے کہانی کی. اور اب تلک تم مہک رہے ہوگے, اب تلک تم مہک رہے ہوگے, آج نکھت نے گلفشانی کی, آج نکھت نے گلفشانی کی. ابھی بلاؤں کا ذکر کر رہے تھے تو اس حوالے سے ہمیں بھی چند شعر یاد آئے. غزل ہے کہ میرا جنوں سنبھال میرا کچھ خیال کر, میرا جنوں سنبھال میرا کچھ خیال کر. میں آ رہی ہوں ساری بلاؤں کو ٹال کر, میں آ رہی ہوں ساری بلاؤں کو ٹال کر. اور ڈھارس سی تھی قفس میں جو پر تھے کٹے ہوئے. شعر ملاحظہ کیجئے کہ ڈھارس سی تھی قفس میں جو پر تھے کٹے ہوئے, مشکل میں آ گئی ہوں نئے پر نکال کر. ڈھارس سی تھی قفس میں, ڈھارس سی تھی قفس میں جو پر تھے کٹے ہوئے, مشکل میں آ گئی ہوں نئے پر نکال کر. ڈھارس سی تھی قفس میں جو پر تھے کٹے ہوئے, مشکل میں آ گئی ہوں نئے پر نکال کر. اور میری کشش سے کیسے تو بچ پائے گا بتا, ذرا سائنٹیفک سوچے, میری کشش سے کیسے تو بچ پائے گا بتا, کب تک رکھے گا خود کو فضا میں اچھال کر. میری کشش سے کیسے تو بچ پائے گا بتا, کب تک رکھے گا خود کو فضا میں اچھال کر. اور گر عشق کر لیا ہے تو رسوا بھی کر مجھے, گر عشق کر لیا ہے تو رسوا بھی کر مجھے, کر لی ہے وہ مجال تو یہ بھی مجال کر. گر عشق کر لیا ہے تو رسوا بھی کر مجھے, کر لی ہے وہ مجال تو یہ بھی مجال کر. اور نکھت ہوں روشنی ہوں کہ آواز ہوں کوئی, نکھت ہوں روشنی ہوں کہ آواز ہوں کوئی. کرتاس پہ اتار مجھے خد و خال کر, کرتاس پہ اتار مجھے خد و خال کر. اور ڈھارس سی تھی قفس میں جو پر تھے کٹے ہوئے, مشکل میں آ گئی ہوں نئے پر نکل. بہت خوبصورت اور بہت شوق انداز میں اپنے ایک اظہار کر رہی تھی. بلاؤں سے بچانے کے لیے ہی آج کا یہ عالمی مشاعرہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا ہے کہ دنیا کے اندر جو آج موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ہر بندہ جو ہے تذبذب کا, افراتفری کا, ایک بدامنی کا شکار دکھائی دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور حاضر کے اندر ایسا جو کلام ہے, جو ایسی نشستیں ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بدلا جا سکے, ان کو حسینیت کی طرف سے خوبصورتی جو ہے
ان کو عطا کی جائے، سکون جو ہے وہ لمحے عطا کیے جائیں تاکہ وہ اچھی جو ہے پرفضا دور کے اندر وہ رہ سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہم کیونکہ اختتام کی طرف رواں دواں ہیں جی تو اس موقع پر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ شاعر صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، شاعر اپنے زمانے کا مفکر بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی اس کو بننا پڑتا ہے، کبھی مفسر بھی اس کو بننا پڑتا ہے، اور کبھی اس کو صدر بھی بننا پڑتا ہے۔ عالم چغتائی صاحب، اس کا اشارہ آپ کی طرف ہے کہ آپ نے صدارت کے انتظامات اتنے بخوبی نپٹائے، اور اب آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے اشعار سے ہم کو مستفید کیجیے۔ بہت شکریہ۔ یہ استعارہ بے مثل و بے مثال میں ہے، واہ، یہ استعارہ بے مثل و بے مثال میں ہے، تیرا ہی نور زمانے کے خد و خال میں۔ واہ واہ واہ، یہ استعارہ بے مثل و بے مثال میں ہے، تیرا ہی نور زمانے کے خد و خال میں، جو حفظ سر مراتب تیرے جلال میں ہے، وہی جواب ادب حسن کے سوال میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو سمن ترواز صاحب بس ایک ترنم سن کر مجھے بھی جوش آ گیا۔ جی ترنم کے ساتھ ترنم میں ایک منقبت ہے جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، خدا تعالیٰ کی بھی اس میں حمد ہے۔ جی ماشاء عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، صاحبان بقا نہیں ہوتے، عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، صاحبان بقا نہیں ہوتے، صاحبان تحفہ فقر دین ہے ان کی، تحفہ فقر دین ہے ان کی، مرتبے یوں عطا نہیں ہوتے، مرتبے یوں عطا نہیں ہوتے، فکر سالے کلید ہے یارو، فکر سالے کلید ہے یارو، ورنہ در اس کے وا نہیں ہوتے، ورنہ در اس فکر سالے کلید ہے یارو، ورنہ در اس کے وا نہیں ہوتے، مانگتے ہیں تجھی سے تیری رضا، مانگتے ہیں تجھی سے تیری رضا، غیر کے ہم گدا نہیں ہوتے، مانگتے ہیں تجھی سے تیری رضا، غیر کے ہم گدا نہیں ہوتے، جن کے دل میں ہو صاحب لولا، جن کے دل میں ہو صاحب لولا،
خطا نہیں ہوتے، تیر ان کے خطا نہیں ہوتے، دل ہو یکسو تو کر ادا سجدے، دل ہو یکسو تو کر ادا سجدے، ورنہ آنسو رسا نہیں ہوتے، ورنہ آنسو کیسے آدم وہ پھول کھل جائیں، کیسے آدم وہ پھول کھل جائیں، جن پہ دستے صبا نہیں ہوتے، جن پہ دستے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی میں چند حمدی اشعاری کہوں گا، لیکن ان کو پورا حمدی بھی نہیں کہا جاتا۔ عیاں ہے حسن کا پرتاؤ گلستان کی بہاروں میں، عیاں ہے حسن کا پرتاؤ گلستان کی بہاروں میں، دھنک میں چاندنی میں گل رخوں میں ماہ پاروں میں، عیاں ہے حسن کا پرتاؤ گلستان کی بہاروں میں، دھنک میں چاندنی میں گل رخوں میں ماہ پاروں میں، کھنک پازیب گل کی گونجتی ہے مرغزاروں میں، کھنک پازیب گل کی گونجتی ہے مرغزاروں میں، بڑے سرتال سے بہتا ہے پانی آبشاروں میں، کھنک پازیب گل کی گونجتی ہے مرغزاروں میں، بڑے سرتال سے بہتا ہے پانی آبشاروں میں، اور تیری جنت کی رنگینی صدا قائم رہے مالک، تیری جنت کی رنگینی صدا قائم رہے مالک، تیرا ساحل یہی تو مانگتا ہے استیاروں میں۔ بہت خوبصورت، بہت تیری جنت کی رنگینی صدا قائم رہے مالک، اس کو سن کے تو ورڈسورتھ کی شاعری یاد آ گئی ہے۔ تیرا ساحل یہی تو مانگتا ہے استیاروں میں، کبھی انوار خوبہ میں کبھی عرش بری پر تو، کبھی انوار خوبہ میں کبھی عرش بری پر تو، کبھی پایا نظر نے دہر کے اوجل کناروں، سوری بحر کے، کبھی پایا نظر نے بحر کے اوجل کناروں، اور ہمیں بھی وادی ایمن سے ہی آدم گزرنا ہے، ہمیں بھی وادی ایمن سے ہی آدم گزرنا ہے، مبادہ گرد چھا جائے نہ اٹھ جائیں غباروں، مبادہ گرد چھا جائے نہ اٹھ جائیں غباروں میں، اور پھول کو دل سے لگانے تتلیاں بھی آ گئیں، پھول کو دل سے لگانے تتلیاں بھی آ گئی، تو بھی آ جا اب لبوں پر سسکیاں بھی آ گئی، تو بھی آ جا اب لبوں پر سسکیاں بھی آ گئی، کتنے موسم یاد میں تیری گزارے ہیں صنم، کتنے موسم یاد میں تیری گزارے ہیں سن، دستکیں دیتے ہوئے ویرانیاں بھی آ گئی۔ بہت شکریہ نوازش ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا عالمی مشاعرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر نکہت افتخار صاحبہ، مسز طلعت سلیم صاحبہ، مسز سورن تلوار صاحبہ، ڈاکٹر نجم قریشی صاحب اور سید نصیر احمد آدم چغتائی صاحب جن کی صدارت میں یہ آج کا مشاعرہ ہوا، رانا عبدالرزاق صاحب، ساجد محمود صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر کوکب صاحب، سب کا جو ہے تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت بزم جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچتی ہے۔ میں ان کی نظر یہی کروں گا ایک آخری اختتامی اشعار کہ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے،
جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یہی صورتحال اور یہی جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں، چاہنے والوں اور ناظرین کے ساتھ بھی لازمی ہوگی کہ ایک طلسم نظر آتا تھا بول کا، فکروں کا، مصروں کا۔ اور ناظرین میں یہاں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے جمعے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔